صحن میں دھوپ کی چمک پھیلی ہوئی تھی۔ کمرے کے آگے چارپائی بچھی تھی جس پر چچی بیٹھی تھی۔ ان کے پاس ردھم موجود تھی۔ شازمہ کرسی پر بیٹھی ردھم سے باتیں کرنے میں مصروف تھی۔ معروف ان سب سے لا تعلق کچھ فاصلے پر کرسی رکھے بیٹھی اپنے ہاتھوں میں موجود چوڑیوں سے کھیل رہی تھی۔ انہیں دو دو کر کے ملاتی، پھر ایک ایک کرتی، پھر دو دو۔ ردھم کی توجہ بار بار بھٹک کر اس کی طرف جا رہی تھی۔ وہ ابھی کچھ دیر پہلے یہاں آئی تھی۔ شازمہ نے اسے دیوار سے آواز دی تھی کہ چچی اسے بلا رہی ہیں۔ وہ جیسے اسی انتظار میں تھی۔ جلدی سے اٹھی۔ راغب نے اسے حیرانی سے دیکھا۔ وہ بستر پر لیٹا ہوا تھا۔ بنیان اور شلوار میں وہ بے حد سادہ سا راغب لگتا تھا، یا یہ کہنا مناسب ہوگا کہ پرانا راغب جو وقت کے الجھے دھاگوں میں کھو گیا تھا۔ وہ موبائل میں مصروف تھا۔ دفتر کا زیادہ کام وہ موبائل اور لیپ ٹاپ سے کر رہا تھا۔ پھر بھی یہاں پر اسے بوریت محسوس ہو رہی تھی۔ اس کے پہلے بہت سے دوست تھے جن سے وہ رابطے میں رہتا تھا، لیکن اب نہ جانے وہ سب کہاں ہوں گے۔ وہ سب کا ہی گھر جانتا تھا، لیکن جانے کی ہمت نہیں جٹا پا رہا تھا۔ پتہ نہیں وہ لوگ اسے پہچانیں گے بھی یا نہیں۔ دوستوں کی آنکھوں میں اپنے لیے اجنبیت دیکھنا بھی دنیا کی بڑی تکلیفوں میں سے ایک ہے، اور وہ اس تکلیف سے گزرنا نہیں چاہتا تھا، اس لیے کہیں بھی جانے سے گریزاں تھا۔ ردھم کے جلدی سے اٹھنے پر اس نے نرمی سے اسے ٹوکا تھا، آرام سے اٹھو، اتنی بھی کیا جلدی ہے؟ ردھم نے سمجھنے والے انداز میں سر ہلایا۔ وہ پھر اسی تیزی سے نکلی تھی۔ راغب اس کے پیچھے گیا، دروازے کے پاس اسے آواز دے کر روکا۔ میں پہلے ہی بور ہو رہا ہوں، اور اب تم بھی جا رہی ہو، نہ جاؤ نا۔ ردھم نے اسے نہ ماننے والے انداز میں دیکھا۔ آپ بھی کہیں چلے جائیں۔ راغب نے گہرا سانس بھرا۔ کہاں جاؤں؟ ردھم نے فوراً کہا۔ کسی دوست کے پاس چلے جائیں۔ اس نے اس بات پر سر جھٹکا۔ دوست نہیں ہے اب وہ میرے، میں نے ان سے ملنا چھوڑ دیا تھا۔ اب تو وہ مجھے پہچانیں گے بھی نہیں۔ ردھم نے آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ تھاما۔ دوست دوست کو کبھی نہیں بھولتے۔ آپ جائیں تو صحیح، ہو سکتا ہے وہ آپ ہی کا انتظار کر رہے ہوں۔ اتنا کہہ کر وہ رکی۔ کبھی آپ نے انہیں یاد کیا؟ وہ اس عجیب سے سوال پر اس کا منہ دیکھنے لگا۔ کیا مطلب؟ مطلب آپ ان گزرے دنوں میں انہیں یاد کرتے تھے؟ راغب کے چہرے پر یاسیت کی چمک ابھری۔ وہ ایسے مسکرایا جیسے بہت سی تکلیف برداشت کر کے یہ ظاہر کر رہا ہو کہ وہ ٹھیک ہے۔ میں انہیں اکثر یاد کرتا تھا۔ ردھم نے اس کے ہاتھ پر دباؤ دیا۔ تو پھر انہیں بھی آپ یاد ہوں گے۔ میں نے کہیں پڑھا تھا کہ اگر ہم کسی کو شدت سے یاد کرتے ہیں تو وہ بھی اس وقت ہمیں یاد کر رہا ہوتا ہے۔ اب پتہ نہیں یہ حقیقت ہے یا دلاسا، پر جو بھی ہو، دوری پر بھی سکون دیتا ہے۔ تو اب اس نے راغب کا گال محبت سے کھینچا۔ اچھے بچوں کی طرح میرے گڈ بیبی بنیں اور بابو بن کر جائیں دوستوں سے ملنے۔ راغب اس کے یوں بولنے پر بے ساختہ ہنس دیا۔ ایک بار پھر کہو۔ وہ اس سے فرمائش کر رہا تھا۔ اچھے بابو بن کر جائیں اور کپڑے گندے نہیں کرنے، ورنہ میں ماروں گی آپ کو۔ اس نے مصنوعی آنکھیں دکھا کر کہا تو وہ کھل کر مسکرا دیا۔ ردھم، تم میری زندگی میں نہ ہوتی تو میرا کیا ہوتا؟ اس نے دل میں سوچا تھا، لیکن یہ تحریر اس کی آنکھوں میں صاف دکھائی دیتی تھی۔ تبھی شازمہ کی آواز پر وہ دونوں کانپ گئے۔ وہ دیوار پر نہ جانے کب سے لٹکی ہوئی تھی اور معنی خیزی سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ راغب ایسے ہو گیا جیسے زمین میں گڑ جائے گا۔ وہ وہاں سے تیزی سے کمرے میں گیا تھا، اور ردھم کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ مسکرائے بھی تو کیسے مسکرائے۔ بری طرح خفت کا شکار ہوتی وہ باہر نکل گئی تھی۔ شازمہ کی آنکھوں میں صاف لکھا تھا، ہاؤ رومانٹک۔ پھر وہ دیوار سے ہٹ گئی تھی۔ اب جب سے ردھم آئی تھی وہ اسے معنی خیزی سے ہی دیکھ رہی تھی، اور ردھم بری طرح کنفیوز ہو رہی تھی۔ چچی اس کے بارے میں مزید جاننا چاہتی تھی، یا وہ بات کو گھما پھرا کر زیبا پر لانا چاہتی تھی۔ ان کا بڑا دل کر رہا تھا کہ زیبا کا پوچھیں، لیکن سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیسے بات شروع کریں۔ پھر وہ بے بس ہو کر بول ہی پڑی۔ راغب کی پہلی بیوی مر گئی نا؟ ان کے اس دھماکے پر سبھی چونکے تھے۔ ردھم خود ہکا بکا تھی۔ ہیں؟ کب؟ اس نے الٹا ان سے ہی پوچھ لیا۔ رات تک تو سب ٹھیک تھا، کیا اچانک زیبا مر گئی اور اسے پتہ بھی نہیں چلا؟ راغب بھی، اس کا دماغ تیزی سے چلنے لگا۔ تبھی چچی نے اس کو شرمندگی سے دیکھ کر گلا صاف کیا۔ میں تم سے پوچھ رہی ہوں، کیا وہ مر گئی؟ پھر تم سے راغب نے شادی کی؟
रिधम का दिल जो बुरी तरह खुशी का शिकार था एकदम से नॉर्मल हो गया। कहाँ वो कहाँ मरती है। रिधम ये कहना चाहती थी लेकिन बस इतना ही बोल सकी, वो जिंदा है। चची को हैरानी हुई, वो अभी तक जिंदा है, मुझसे बस चंद साल ही छोटी होगी। तभी शाज़मा ने फौरन समझदारी से कहा, तो आप भी तो जिंदा हैं, आपके बाद ही मरेंगी। मारूख ने अपना सर पीट लिया और नानी ने उसे खा जाने वाली निगाहों से देखा। बेशरम, नानी की मौत मांगती रहा कर, मर गई ना तो आठ आठ आंसू रोएगी। शाज़मा ने सर झटका, मैं इतने गम में भी आंसू नहीं गिनूंगी, मैं बहुत रोऊंगी नानू। वो गमगीन सी हो गई। नानो ने अपनी बेटी को देखा और बेटी की निगाहों में साफ लिखा था कि उसके सामने करें बात। शाज़मा तुम जाओ, ऊपर से कपड़े डाले थे मैंने, उन्हें उतार कर लाओ। शाज़मा ने नाराज़ी से माँ को देखा, लेकिन माहरूख ने घूरा तो वो पैर पिटकती ऊपर चली गई। चची ने एक बार फिर सिलसिला कलाम जोड़ना चाहा तो माहरूख ने उन्हें भी टोका। आप कोई और बात कर ले अम्मी। माँ ने नाराज़ी से बेटी को देखा। लो, मैं तो बस पूछ रही हूँ। वो तो इतनी वहमी औरत थी कि किसी को रागिब को देखने नहीं देती थी। उसने तुम्हारी शादी कैसे उससे होने दे दी? बच्चा वो पैदा नहीं करना चाहती थी। कुछ उम्मीद भी कम थी। माँ बाप से वो नहीं मिलने देती थी। मेरी भाभी बेचारी तड़पती रह गई। भाई साहब और भाभी की बीमारियों पर भी वो ऐन मौकों पर आता था। न जाने ऐसे कौन से तावीज़ करवा रखे थे उस औरत ने। मारूख ने माँ को घूरा था। अम्मी बस कर दें, क्यों ये बातें लेकर बैठ गई? उसके लहजे में आजिज़ी थी और रिधम साकित सी सब सुन रही थी। तभी चची का जैसे ज़ब्त जवाब दे गया। क्यों? क्यों ना करूं ऐसी बातें? उसने कोई कम दुख दिए? हमारे घर को, हमारे बच्चे को छीन लिया। दो घरों का इकलौता वारिस था। ये नुकसान इतना बड़ा है कि मैं भुलाए नहीं भूलती। उसके होने पर कभी बेटे की कमी महसूस नहीं हुई थी, लेकिन उसने मुझसे मेरा बेटा छीन लिया। चची की बूढ़ी आंखों में नमी हो गई थी। माहरूख का दिल तकलीफ से भर गया था। उसे सीने से उठता दर्द जिस्म के हर हर हिस्से में फैलता महसूस हो रहा था। उसकी भी आंखें बेइख्तियार होकर बरसने वाली थी, लेकिन उसने सख्ती से अपने लब भींच रखे थे। चची ने अपना चेहरा हाथों में छुपा लिया। रिधम को समझ नहीं आ रही थी कि वो क्या करे। तभी शाज़मा नीचे आ गई थी। कपड़े रखकर वो बाहर के यासियत भरे माहौल को देखकर मुताज्जिब सी नानी के पास बैठी थी। माहरूख उठकर ऊपर जा रही थी, तभी रिधम उसके पीछे लपकी। मुझे सच जानना है आप ही। माहरूख के पैर जंजीर हुए थे। कैसा सच? उसके लहजे में लर्जिश थी। जो आप जानती हैं, मुझे रागिब ने अधूरी कहानी सुनाई है। माहरूख ने उससे अपना रुख मोड़ लिया। सूरज की किरणें उसकी कमर पर पड़ रही थी। मैं कुछ नहीं जानती, माहरूख ने कहा तो रिधम ने हाथ बढ़ाकर उसका रुख अपनी जानिब किया। मैं आपके पैर पकड़ती हूँ, मैं बहुत दूर से बस ये सब जानने आई हूँ। रागिब बहुत तकलीफ में है। मेरे पास भी बताने के लिए बहुत कुछ है, शायद इससे आपका भी गम कम हो जाए। माहरूख का दिल टुकड़ों की सूरत बिखरने लगा। उसकी आंखों में आंसू जमा हो गए थे। वो लब भींच कर कुछ देर खड़ी रही, फिर उसने रिधम का हाथ लरसते हाथ में लिया। वो जिक्र मुझे बस शर्मिंदा करता है। मैं रागिब के हर दुख को जानती हूँ। वो बेवफा नहीं था। रिधम का सांस जैसे अटक गया था। कहानी अब शुरू होने वाली थी। माहरूख की जुबानी उनकी अधूरी मोहब्बत की पूरी कहानी। वो अभी यतीम खाने से लौटी थी। वहाँ दिया और फाखिर मौजूद थे, जिनको एक साथ देखकर वो बेहद खुश थी। दिया आज काफ़ी दिनों बाद आई थी। नमल उसके सीने से लगी थी। मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ, उसने दिया को कहा तो वह चमकती आंखों से उसके सीने से फिर दोबारा लग गई। मैं भी बहुत खुश हूँ और मैं तुम्हारी बहुत शुक्रगुजार भी हूँ। तुमने मेरे लिए बहुत कुछ किया है। अल्लाह तुम्हारे भी नसीब अच्छे करे। नमल ने मुस्कुराने की कोशिश की लेकिन कामयाब न हो सकी। उसके नसीब, पता नहीं क्या लिखा था इनमें। एक ही शख्स था ज़माने में पसंदीदा, एक ही शख्स पर बात ख़त्म समझो। उसका दिल अक्सर ये कहता था और उसे तकलीफ़ बहुत होती थी। वो तो अपनी दुनिया में मगन होगा, उसके पास सब था और अब वो और भी मुकम्मल हो गया होगा। लेकिन नमल, उसकी तो बस। उसने सर को झटका था। गहरा सांस भरकर दिया की जानिब मुतवज्जा खुद को करती वो उसे सुनने लगी थी। कल वो रात में फाखिर के साथ बाहर गई थी। लीजा उनके साथ ही थी। लीजा को नमल से वो मांग चुके थे। नमल ने साफ इनकार कर दिया था। वो मेरी है। दिया ने उसका शाना थामा।
جانتی ہوں، لیکن وہ ہماری بھی ہے، تم اب بس اس کی خالہ ہو۔ نمل اس بات پر راضی نہیں تھی، اس لیے دیا ہی اور فاخر نے ہی ہار مان لی تھی۔ فاخر اس وقت کچھ کھانے کے لیے لینے گیا ہوا تھا۔ آج اس نے جانے سے پہلے دیا کو دیکھا تھا۔ کیا لاؤں؟ نمل کو یہ تبدیلی بھی اچھی لگی تھی۔ وہ نمل سے بات کر رہا تھا، لیکن اب ان جملوں میں احترام شامل تھا۔ دیا نے اسے کچھ تھوڑا بہت لانے کو کہا تھا۔ لیزا کمرے میں آرام کر رہی تھی۔ اس کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی۔ ڈاکٹر جو یتیم خانے میں مفت علاج کے لیے آتا تھا وہ چیک کر کے گیا تھا۔ اسے آرام کی ضرورت تھی۔ نمل اس سے مل کر وہاں سے نکل کر ہاسٹل آئی تھی۔ کافی دنوں بعد وہ ہاسٹل جا رہی تھی تو اس کا دل سا گھبرا رہا تھا۔ شایان اسے کچا چبانے کی مکمل کوشش میں ہوگا۔ اس کا دل بری طرح دھڑک رہا تھا۔ وہ تیار ہو کر باہر نکل گئی تھی۔ اس کے ساتھ والے کمرے میں جو لڑکی رہتی تھی وہ اب کمرہ چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ اس کے جانے کی وجہ کسی کو بھی پتہ نہیں تھی۔ نمل بھی کچھ دن اس تجسس سے سوچتی رہی، پھر وہ اپنی دنیا میں مگن ہو گئی تھی۔ راہداری سے گزر کر جب وہ باہر آئی تو رات ہر جانب پھیلی ہوئی تھی۔ درختوں سے چھن چھن کی آوازیں سنائی دے رہی تھی۔ موسم کی خنکی بڑھ گئی تھی۔ اب ہوا چلتی تھی تو رونگٹے کھڑے ہوتے تھے۔ نمل نے اپنی چادر کو اچھی طرح خود سے لپیٹ لیا تھا۔ نمی بھرا موسم دل فریب تھا۔ وہ گلی سے نکل کر سڑک پر آ گئی تھی۔ تبھی اسے محسوس ہوا جیسے کوئی اس کا تعاقب کر رہا ہے۔ اس نے رک کر دیکھا لیکن پیچھے کوئی نہیں تھا۔ نمل نے شانے اچکا دیے تھے۔ وہ آگے بڑھ کر سڑک پر آ گئی تھی۔ وہاں سے اس نے رشکہ لیا اور ہوٹل کا راستہ بتاتی وہ باہر شہر کی پھیلتی رونق دیکھنے لگی تھی۔ ہوٹل کی عمارت پورے قد سے کھڑی تھی اور آسمان پر بادل کا جال اسے دھندلا سا کر رہا تھا۔ نمل کچھ فاصلے پر اتر گئی تھی۔ اس نے پیسے دیے اور جب وہ پلٹی تو دو ہٹے کٹے اونچی قامت والے آدمی اس کے پیچھے کھڑے تھے۔ چہرے پر صفاقی سی تھی، موٹی مونچھیں اور مکروہ چہرے والے وہ دیو آگے بڑھے۔ نمل انہیں تعجب بھرے خوف سے دیکھ کر پیچھے ہونے لگی کہ تبھی وہ برجستگی سے آگے بڑھے اور اس کا منہ دبوچ کر اس کی تمام تر چیخوں کا گلا گھونٹ چکے تھے۔ نمل کے منہ اور ناک پر رومال رکھا تھا اور وہ کچھ دیر میں ان کے بازوؤں میں جھول گئی تھی۔ تبھی کالی گاڑی آئی۔ وہ نمل کو اس میں ڈال کر وہاں سے چلے گئے تھے۔ شہر کے عام سے بازار کی عام سی دکان میں چائے کی خاص خوشبو اٹھ رہی تھی۔ وہاں لکڑی کے بینچ اور کرسیاں رکھی تھی۔ رحیم چائے کھانا۔ راغب نے دکان کے اوپر لکھے بورڈ کو دیکھ کر الفاظ زیر لب کہے تھے۔ وہ بینچ پر بیٹھ گیا تھا۔ سامنے بیٹھے شاہد، نعیم اور نثار کو ابھی بھی اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ یہ خواب ہے۔ جب وہ شاہد کے دروازے پر پہنچا تو اس نے دروازہ کھول کر پہلے تو اپنے چشمے کے پیچھے موجود نگاہوں کو چھوٹا کر کے بغور راغب کو دیکھا۔ وہ وہاں رکشے میں آیا تھا۔ اسے امید نہیں تھی کہ شاید ابھی بھی وہیں رہتا ہوگا، لیکن اسے اپنی آنکھوں کے سامنے کھڑا دیکھ کر راغب جذباتی سا ہو گیا تھا۔ نگاہوں میں نمی نے سر اٹھایا تھا، لیکن اس نے اس نمی کو وہیں سکھا لیا تھا۔ کیا دیکھ رہے ہیں؟ ملے گا بھی نہیں کیا؟ راغب کا گلا روندا ہوا تھا اور شاہد اس سے ایسے لپٹا اور ایسا رویا کہ راغب خود بھی رونے لگا تھا۔ تم اندر آؤ۔ وہ باولا سا ہو گیا تھا۔ راغب کو شدت سے سینے سے لگا کر وہ یہ نہیں سمجھ پا رہا تھا کہ کیسے اسے مخاطب کرے، کیسے اسے پکارے، کیسے اسے کہاں بٹھائے۔ اس نے جلدی سے اپنے گھر کی بیٹھک کھولی۔ راغب اندر آ گیا۔ اس نے آنسوؤں کو صاف کیا اور شاہد کو دیکھا جو قدرے موٹا اور بوڑھا ہو گیا تھا۔ آنکھوں پر نظر کا چشمہ تھا۔ یہ راغب کا وہ دوست تھا جس نے اس کے ساتھ کافی عرصہ بتایا تھا۔ وہ ایک ساتھ پڑھے، پھر نوکری بھی ایک ساتھ کی تھی۔ اس کے بعد نعیم اور نثار ملے تھے، لیکن ان تینوں کی دوستی بے حد گہری تھی۔ وہ لوگ شام میں اکثر رحیم چائے خانے آتے تھے۔ یہاں پہلے رحیم چچا ہوتے تھے، لیکن اب ان کا بیٹا اس ہوٹل کو چلا رہا تھا۔ راغب نے شاہد کے گھر بیٹھ کر نعیم اور نثار کا نمبر لے کر انہیں کال کی تھی اور وہ کافی دیر تک ششدر رہ گئے تھے۔ پھر وہ دونوں بھی دوڑے چلے آئے تھے۔ ان سب میں فٹ بس راغب تھا، جسے دیکھ کر وہ سب حیران تھے۔ تم ابھی بھی جوان کیسے ہو؟ شاہد نے پوچھ ہی لیا۔ وہ چائے کا آرڈر دے چکا تھا۔
راغب اس کے سوال پر ہنسا۔ کیونکہ میں ورزش کرتا ہوں، تم لوگوں کی طرح کھانا ہی نہیں ٹھوستا رہتا۔ راغب نے کہا تو وہ تینوں سر جھٹک کر ایک دم بولے، ایسی بات نہیں ہے۔ نعیم نے کہنا شروع کیا، ہم بھی واک کرتے ہیں۔ باقی دونوں نے اس کی بات کی تائید کی تو راغب نے ان تینوں کو دیکھ کر گہرا سانس بھرا۔ نظر آ رہا ہے ان تینوں نے اپنے پیٹ سے قمیض ٹھیک کی تھی۔ تبھی چائے آ گئی تو انہوں نے اپنا کپ تھام لیا۔ یار ویسے تو غائب کہاں ہو گیا تھا؟ اب کی بار تو بڑے عرصے بعد آیا ہے، ہم تو بھول ہی گئے تھے تجھے، نثار بولا تھا۔ راغب نے چائے کی چسکی لے کر اس کا ذائقہ، اس کی خوشبو سمیت اندر اتارا اور سڑک کی رونق کو دیکھتے ہوئے وہ بولا، بس مصروف ہو گیا تھا۔ شاہد نے فوراً پوچھا، پھر اب اچانک کیسے ہماری یاد آ گئی؟ راغب نے اس کی جانب ہلکی سی مسکان سے دیکھا، پھر اس کی آنکھوں کے سامنے ردھم کا چہرہ چھا گیا۔ بس مجھے کسی نے یہ احساس دلایا کہ پرانے دوست پرانی مرہم جیسے ہوتے ہیں جو زخموں کو تیزی سے ٹھیک کرتے ہیں۔ میں اب آتا رہوں گا، میری زندگی اب پہلی جیسی نہیں رہی۔ اس نے کہا تھا۔ وہ سب اپنی باتوں میں مگن ہو گئے تھے۔ راغب کے دل سے ہر بات کا ڈر نکل گیا تھا۔ اب بس ایک کام تھا جو رہ گیا تھا، وہ تھا قبرستان جا کر ان قبروں سے نگاہیں ملانا جن کو وہ ہر سال دیکھنے آتا تھا، لیکن پھر بھی نگاہیں نہیں ملا سکتا تھا۔ لیکن اب اس میں اتنا حوصلہ آ گیا تھا کہ وہ ان سے معافی مانگ سکے۔ ردھم چچی کے گھر تھی۔ راغب نے اسے کال کر کے وہیں رکنے کو کہا تھا۔ چچی اس کے لیے گوند بنا رہی تھی اور وہ ان کے پاس بیٹھی ان سے اس کی ریسیپی سیکھ رہی تھی۔ اس حالت میں جتنی اچھی چیزیں کھاؤ گی اتنا بہتر ہوگا، تمہارے لیے یہ دیسی کھانے ہی تمہیں ہمت دیں گے۔ انہوں نے دوپہر میں اس کے لیے گوشت کو ہلکی کالی مرچوں میں پکایا اور اس میں دیسی گھی کا استعمال کیا تھا۔ روٹی کو اس میں چور کر انہوں نے ردھم کو وہ کھلائی تھی۔ ردھم اتنی ہیوی چیزیں نہیں کھاتی تھی، اسے لگ رہا تھا کہ وہ یہ بھی نہیں کھا سکے گی، لیکن اس کا ذائقہ ایسا تھا کہ وہ کب پوری پلیٹ صاف کر گئی اسے پتہ ہی نہ چلا۔ بعد میں اسے پتہ لگا کہ اس نے 2 روٹیاں کھائی ہیں۔ ردھم کا سر جھک گیا۔ یہ زندگی میں پہلی بار اس نے 2 روٹیاں ایک ہی وقت میں کھائی تھی۔ یہ چچی کے ہاتھ کا ذائقہ تھا یا محبت جس نے اسے اتنا بے بس کر دیا تھا؟ چچی اس کا ماتھا چوم چوم کر نہیں تھکتی تھی۔ تم بہت اچھی ہو۔ وہ اتنی اچھی نہیں تھی، بلکہ وہ اچھی ہی نہیں تھی۔ انہوں نے یہ بات ردھم کے کان میں کہی تھی۔ انہیں ڈر تھا کہ کہیں ماہ رخ سن کر پھر غصہ نہ کرنے لگ جائے۔ ردھم ان کی بات پر ہلکا سا مسکرا دی۔ اب وہ کہاں رہتی ہے؟ چچی نے پوچھا۔ گوند کی خوشبو چپکے چپکے نیم تاریک صحن میں پھیل گئی تھی۔ شازمہ اندر کمرے میں عبداللہ کے ساتھ ٹی وی دیکھ رہی تھی اور ماہ رخ دوسرے کمرے میں بیٹھی کپڑوں کو تہہ لگا رہی تھی۔ وہ اپنے بیٹے کے ساتھ رہتی ہے۔ چچی نے سر ہلایا۔ بچے تو جوان ہو گئے ہوں گے اس کے، ہے نا؟ ردھم نے ہاں کہہ دیا تھا۔ چچی ایک بار پھر اداس ہو گئی۔ راغب کی امی اسے بہت یاد کرتی تھی۔ انہوں نے کہا، اس کے ابا میرے بھائی صاحب بظاہر خوش رہتے تھے، لیکن انہیں راغب کا دکھ ہی کھا گیا تھا۔ وہ جس عمر میں راغب کی مکمل توجہ چاہتے تھے، راغب یہاں سے چلا گیا تھا۔ سب کہتے تھے کہ اسے بلا لو، لیکن وہ دونوں نہ جانے کیوں نہیں مانتے تھے، بس خاموش ہو جاتے تھے۔ کہہ دیتے تھے کہ وہ کام میں مصروف ہوگا، ہم خود اسے تنگ نہیں کرنا چاہتے۔ اتنا کہہ کر وہ خود ہی حیرانی سے بولی تھی، ایسا بھی کیا کام تھا جو اتنا الجھا کر بیٹھا تھا؟ انہوں نے اتنا کہہ کر گہرا سانس لیا۔ کاش تم پہلے آ گئی ہوتی تو میرے بھائی بھابھی اور جیتے۔ وہ بالکل تم جیسی بہو چاہتے تھے، بولنے والی، جو ان کے آنگن کو خوشیوں سے بھر دے۔ اب تم ماشاءاللہ سے ماں بننے والی ہو۔ ماہ رخ کے بچوں سے راغب کے والدین بہت پیار کرتے تھے۔ ان کے دل میں خواہش تھی جسے دبا کر ہی رہ گئے تھے وہ، کہ وہ اس کی اولاد دیکھ سکیں۔ پر خیر کیا ہو سکتا ہے، کون جانے کیا ہوا تھا۔ اس بات پر ردھم کی نگاہیں ماہ رخ کی جانب اٹھی تھیں، جو ابھی تک کپڑوں میں الجھی ہوئی تھی۔ ویرانے کے بعد کھیت تھے جن سے ٹڈوں کی آوازیں سنائی دے رہی تھی۔ دور کہیں بھیڑیا بول رہا تھا۔ چاند شہر کے اس کھلے سے حصے میں بڑا سا دکھائی دے رہا تھا، جس پر کالے بادل چھائے تھے۔ رات روشن لیکن شفاف تھی اور بے حد پر اسرار۔ اسی ویرانے میں کچھ آگے جا کر کھیتوں کے درمیان
دیہاتی طرز کا فارم ہاؤس بنا تھا، جس کے پھاٹک نما دروازے پر ہٹے کٹے گارڈز موجود تھے۔ اس کے بعد بڑا سا باغ تھا جس میں چاند کی ناکافی سی روشنی بکھری تھی۔ ایک کونے میں بھینسیں کھڑی تھیں، کچھ بکریاں اور ایک سیاہ کتا جو زمین پر پھیل کر ہاتھ پر ہاتھ جما کر اس پر چہرہ رکھ کر لرز رہا تھا۔ اس کے سانسوں اور بھینسوں کے گلے میں موجود گھنٹیوں کی آوازیں کچھ کچھ وقت کے بعد سنائی دیتی تھیں۔ وہ حصہ طبیلے نما تھا۔ پھر اس فارم ہاؤس کا وہ حصہ شروع ہوتا تھا جو کسی کی رہائش کا ضامن تھا۔ دہلیز کے بعد لکڑی کا دروازہ، لاؤنج اور پھر کمرے۔ ایک کمرے کا دروازہ نیم وا تھا، اس میں سفید کاٹن کے شکن زدہ سوٹ میں بہزاد کھڑا تھا۔ اس کی سرخ مخمور نگاہیں نمل پر جمی تھی، جو کسی کہانی کی وہ شہزادی لگ رہی تھی جو گہری نیند میں ہوتی ہے۔ اس کی صورت پر کھلی کھڑکی سے اندر جھانکتی چاندنی بوسہ دے رہی تھی۔ چہرے کی معصومیت نے بہزاد کو مبہوت کیا تھا۔ وہ نازک سراپے کو کب سے کھڑا گھور رہا تھا۔ اسے نہیں پتا تھا کہ کب وہاں کھڑے اسے کتنی دیر ہو گئی ہے۔ وہ بس نمل کو دیکھ رہا تھا۔ اس کی ٹانگیں شل سی ہو گئی تھی۔ پھر اس نے نمل کی طرف قدم بڑھائے۔ اس کے چہرے کے پاس آ کر وہ اس پر جھکا۔ اس کے گال پر اپنی انگلی پھیرتا وہ مدھم سی مسکان سے بولا، مجھے حیرانی ہے کہ کوئی اتنا خوبصورت اور معصوم کیسے ہو سکتا ہے۔ وہ ٹھیک کہتی تھی، تمہارا حسن انمول ہے، تمہاری کوئی قیمت نہیں، تم وہ ہیرا ہو جسے بس چرایا جاتا ہے تو وہ ملکیت بنتا ہے، خریدنے کی کسی میں حیثیت نہیں ہوتی۔ اس نے نمل کے اوپر چادر برابر کی اور کمرے سے نکل کر اسے لاک کر دیا۔ یہ چیخیں خود کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرے یا کچھ اور کرے تو ایسا بالکل مت کرنے دینا، مجھے فوراً اطلاع دینی ہے، اسے ڈرانا دھمکانا بالکل نہیں ہے۔ وہ ملازمہ کو حکم دیتا نکل گیا تھا۔ جاری ہے۔